जनाब बैठे हैं, चाय चल रही होगी। 2-3 दिन हम बात करते रहे क्रिकेट पे, क्रिमिनोलॉजी थोड़ी पीछे रह गई। इवेंट्स ही कुछ ऐसे थे कि अफगानिस्तान ने अपना मैच जीता, नीदरलैंड ने अपना मैच जीता। तो एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन, हमें ये ज़रूरी था कि हम इस जीत को सेलिब्रेट करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान हमारी टीम है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्रिकेट जो है उसको भी हमने सपोर्ट करना है। और जैसे जैसे नए मुल्क जो हैं, वो नई टीमें जो हैं, वो इसमें प्रोग्रेस करेंगी तो ये क्रिकेट का भला है और क्रिकेट और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। क्रिमिनोलॉजी पे वापस आ जाते हैं। क्राइम को हम डिफाइन किया था, फिर अब हम पुलिसिंग की तरफ आ गए थे कि पुलिसिंग क्या है। तो थोड़ा सा फिर वापस जाके थोड़ी देखते हैं कि पुलिस बनने से पहले क्या तरीकाकार था। आम तौर पे पूरी दुनिया में ये रिवाज था, इवन ब्रिटिश एम्पायर में भी, कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो जेंट्री है, जिसको आजकल हम जिम्मेदार या अशराफिया बोलते हैं, ये अपने अपने इलाकों में क्राइम को कंट्रोल करते थे, ये फैसले सुनाते थे, यही सजाएं देते थे और अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखते थे। लेकिन अब ज़माना चेंज हो रहा है और ब्रिटिश एम्पायर जो है वो बड़ी अमीर होती जा रही है। पूरी दुनिया से पैसा, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो लंदन में आ रहे हैं। तो तकरीबन ये 19वीं सदी के शुरू में हालात ऐसे पैदा हो गए कि वहाँ पे क्राइम की जो है या अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ज़्यादा सरसूख हो गया। कुछ लोग जो गरीब थे, जो जो वसाइल नहीं रखते थे, वो ज़्यादतियों का शिकार होना शुरू हो गए और एक पब्लिक अनरेस्ट शुरू हो गई। और एक ये आवाज़ थी कि अब हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें लोगों के जुल्म से बचना है। लोग भी जुल्म करते हैं, फैसले के लिए जब हम जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ताकतवर ही जुल्म करता है और ताकतवर ही फैसला करता है। अब इस ज़माने में ये तकरीबन 1822 में सर रॉबर्ट पील जो हैं, ये इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी बनते हैं। और ये इनको, जब मैं पिछले एक एपिसोड में कह चुका हूँ कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग भी कहा जाता है, और जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके ये बानी समझे जाते हैं। और दुनिया में जो जदीद पुलिसिंग है वो एक अक्स है, एक शैडो है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का। और इनका बहुत बड़ा इसमें कारनामा है, इनकी कोशिश है जो इन्होंने इस पुलिस के निज़ाम को बनाया। शुरू में ये तकरीबन 7 स्क्वायर मील के एरिया में लंदन में ये उन्होंने एक फोर्स कायम की, जो जिसका काम था कि वो सिविल अनरेस्ट को कंट्रोल करे, लोगों को अमन और सुकून की ज़िंदगी दे। फिर ये तरक्की करता करता तकरीबन 15 स्क्वायर मील तक फैल गया। लेकिन इनकी कोशिश जारी रही कि इस महकमे को एक बाकायदा शक्ल दी जाए, और बाकायदा शक्ल देते हुए तकरीबन 1829 में इन्होंने लंदन मेट्रोपॉलिटन एक्ट भी जो है वो पार्लियामेंट से पास करवा दिया। अब ये एक बाकायदा अदारा बन गया। और जो मेट्रोपॉलिटन एक्ट 1829 है या 1829 है, ये एक रास्ता बन गया एक प्रोफेशनल और सेंट्रली ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स की कयाम का। और अ, अगर देखा जाए तो जब ये पुलिस फोर्स बनाएगी तो जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसकी इंटेंशन ही ये थी कि ये एक ऐसा अदारा हो जो आर्मी की तर्ज पे ना हो। इसका जो यूनिफॉर्म है वो ब्लू रखा गया उस वक्त, और आर्मी के यूनिफॉर्म से मुकम्मल तौर पे हटके था। और आम तौर पे आपको पता है कि जो आर्मी का जो जो जवान होता है उसके पास एक वेपन ज़रूर होता है, एक गन उसके पास ज़रूर होती है। और जब ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस बनाएगी तो ये एक जानबूझ के और एक एक इंटेंशन के साथ ये रखा गया कि इसकी यूनिफॉर्म भी आर्मी से डिफरेंट होगी, और ये जो कांस्टेबल्स होंगे ये गन भी कैरी नहीं करेंगे, इनके पास असला भी नहीं होगा। अब ये तो वो सेटअप है जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लिए, कि एक ऐसा अदारा हो जो जो क्राइम को भी कंट्रोल करे, जो मिलिट्राइज लेवल भी ना हो, उसकी हायरार्की जो है वो मिलिट्राइज लेवल पे ना हो, और वो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी आर्मी से हट के हो, ये कोशिश की जा रही है। अब एग्जैक्टली ये जो ज़माना है 1822 का, ये इस ज़माने में जो आयरलैंड है वहाँ पे फसादात हैं। और जो आयरलैंड आयरिश रिपब्लिक जो आर्मी है वो ब्रिटिश अम्पायर के ख़िलाफ़ है, और वहाँ पे हंगामे हैं, वहाँ पे
پبلک پراپرٹی کو جلایا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن بنی ہوئی ہیں. تو وہاں کے لیے جو ایک پولیس فورس ہے اس کا بھی خیال کیا گیا. ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی ٹائم ہے جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کا ہے، اور وہاں پہ آئرلینڈ کے لیے ایک ڈفرینٹ ماحول بنایا گیا. اس پبلک انریسٹ کو، اس سول انریسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے رائل آئرش کانسٹیبلری کا کانسیپٹ پیش کیا. اور وہ اس آئرش کانسٹیبلری کے ساتھ سر رابرٹ پیل کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے ہی وہ چیز وہاں پہ بنائی ہے. تو یہ اپنے ملک کے لیے اس وقت اور خیال کیا گیا، اور جہاں پہ کالونائز جو جس علاقے کو کیا تھا، جہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا. بیسیکلی کیونکہ لوگ آرمی کو اٹیک کر رہے تھے، وہاں پہ آرمی کو بچانے کے لیے پولیس کا محکمہ لایا گیا. لیکن یہ پولیس تو نہیں تھی، لیکن ان کی جو ٹریننگ تھی اور جو ان کے ہیرارکی تھی، جو عہدے تھے، وہ سارے کے سارے ملٹرائزیشن تھی، اور ملٹری سٹینڈرڈ پہ اسی ہیرارکی پہ اس کو بلڈ کیا گیا. اور یہ جیسے آرمی کے آفیسر بیرکوں میں رہتے ہیں، یہ بھی بیرکوں میں رہنے والے تھے. اب آپ کے ذہن میں کوئی ریزمبلنس آ رہی ہوگی ہمارے ملک کی پولیس کی بھی، لیکن ابھی ہم اپنے ملک کی پولیس کو ڈسکس نہیں کرتے. ابھی بتاتے ہیں کہ پولیس کا محکمہ جس ایک ملک نے بنایا، اپنے ملک کے لیے کچھ اور اس کا سٹرکچر رکھا ہے، اور جو کالونی ہے وہاں کے لیے اور سٹرکچر رکھا ہے. یہ تقریباً جو ظلم ہے رائل آئرش کانسٹیبلری کا، یہ ظلم جو ہے تقریباً 100 سال تک آئرلینڈ میں رہا. اور جب آئرلینڈ کے 2 حصے ہو گئے اور ایک ٹریٹی ہو گیا انگلینڈ کے ساتھ ان کا، تو اس وقت اس کو ابنڈن کر دیا گیا. ان کے لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا. وہاں پہ بھی یہ جو پولیس ہے وہ تقریباً لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کے سٹائل پہ ہی پولیسنگ ہے. لیکن وہ جو خوفناک انداز تھا، لوگوں کو جبر کے ساتھ اور لوگوں کو مقدمہ بازی میں پھنسانے والا، وہ ختم ہو گیا. لیکن ایک جو صورتحال آپ کو بتانی ہے، کیونکہ یہ آئرلینڈ اس وقت کالونی تھا، اور جو کینیڈا ہے یا جو نیوزی لینڈ ہے، جو آسٹریلیا ہے، کینیڈا کا ایک صوبہ نیو فاؤنڈ لینڈ ہے، ان لوگوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ وہ لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کی طرح کی پولیس کا محکمہ بنائیں. یہ بھی اس سے انفلوئنس ہو کے بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے کینیڈا میں رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. پھر آسٹریلیا میں وکٹوریا پولیس آپ کہہ لیں، اور نیوزی لینڈ آرم کانسٹیبلری ہے، اور رائل نیو فاؤنڈ لینڈ کانسٹیبلری جو ہے نیو فاؤنڈ لینڈ میں بنی. یہ کالونی میں جو چیز بھی آئی، وہ کانسٹیبلری یا ایک اپریسو آرمی کی جگہ پہ ایک اپریسو سول کوزی ملٹری پولیس کا محکمہ بنا دیا. انداز وہی تھا، لوگوں کو محکوم رکھنا، لوگوں کو ظلم زبردستی کے ساتھ ان کی آواز کو دبانا. اور پولیس کا محکمہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کی کالونیز میں بھی گیا. اور جبکہ لنڈن میں پولیس کا محکمہ جو ہے وہ اور طریقے سے اختیار کیا گیا. اب میں نے آپ کو جو تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے، میں نے کہا کہ ہم زیادہ کرائم کنٹرول کی گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ وہ پہلی صدی میں، دوسری صدی، تیسری صدی میں، مڈل ایجز میں کیسے رہا. میں نے کہا کہ ہم ماڈرن پولیسنگ کی بات کر رہے ہیں، ماڈرن پولیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ کو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جو پولیس کے 2 نظام بنائے گئے، دونوں کی اپروچ ہی ڈفرنٹ تھی، دونوں کی نیت ہی ان کے پیچھے ڈفرنٹ تھی. لہٰذا جب نیت ہی خراب ہوگی تو پھر رزلٹ بھی خراب ہی آئیں گے. اور اب جب ہم پاکستان پولیس کے بارے میں جس وقت میں نے رائل آئرش کانسٹیبلری کی بات کی، تو آپ کو ریزمبلنس لگ رہی ہوگی کہ یہ تو کچھ معاملہ ہمارے ملک کی پولیس جیسا ہے. تو جب تقریباً 1861 میں سندھ پہ مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، 1843 میں سندھ پہ برٹش راج کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، تو جو چارلس نیپیئر ہے وہ پاکستان اس علاقے کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی وہ پولیس فورس بناتے ہیں. اور بالکل اس کا انداز وہی ہے جو رائل آئرش کانسٹیبلری ہے، اسی پیٹرن کے ساتھ بنایا گیا. اور پولیس ایکٹ جو ہے 1861 پاس کیا گیا. اور انفارچونیٹلی جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو یہ 1861 کا جو پولیس ایکٹ ہے
یہ 47 میں دونوں ملکوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پھر ہماری جو پولیس ہے جو آلریڈی RIC یا رائل آئرش کنسٹیبلری کے پیٹرن پہ چل رہی تھی، اس سے ہمارے عوام کیا توقع رکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے جو حکمران جو آزادی کے بعد بنے ہیں انہوں نے وہی برٹش راج کا تسلسل، وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹیکنیک، پولیس کے ذریعے عوام کو قابو کرنے کا جو طریقہ سیکھ لیا تھا اسی کو اپنا لیا. اور ابھی تک بھی ایک پولیس جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا میں جب پولیس آ جاتی ہے تو لوگ کانپ اٹھتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ان کی عزت، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ جو ہے ابھی تک اسی بنیاد پہ چلی جا رہی ہے، پولیس ریفارمز کو نہیں لایا گیا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ ڈیٹیل میں جو پاکستان پولیس ہے جو سر چارلس نیپیئر نے بنائی ہے اور 1861 کا جو ایکٹ ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیا رپورٹ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور کیا اس کا کوئی تبدیلی آئی ہے، یا جو IG بنا، جو سپرنٹینڈنٹ بنا، جو تھانے دار بنے، وہ ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہی بنے، یا وہ پاکستان میں ایک جسٹ سوسائٹی کے لیے، ایک انصاف کا ماحول قائم کرنے کے لیے انہوں کو کام کیا. شاید اس میں ہمیں کوئی پازیٹیو ڈھونڈنے میں بڑا ٹائم لگ جائے، یا کوئی شاید خد و خال ایسے ہوں جس میں ہم کوئی تعریف کی بات ڈھونڈ سکیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہم پریشان ہی ہوں گے کہ یہ ہم آزاد ہوئے ہیں یا ابھی تک ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت ہی ہیں، اور جو اس کا رول جو ہے وہ ابھی تک ایکسٹینڈڈ ہے، یا پاکستان میں امید کی جا سکتی ہے کہ پولیس ریفارم ہو سکتی ہے. بیٹھے رہیں، چائے پیتے رہیں. اللہ حافظ.